بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں، ان کی تعریف کیجیے گا اور ساتھ ڈیٹیل سے بھی بتانا ہے۔ مصرف سے نکلا ہے اور مصرف کہتے ہیں خرچ کرنے کو، یعنی کہاں کہاں زکوٰۃ دی جائے اسے مصارف کہتے ہیں۔ کتنے مصارف ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو کسی نبی کے حکم پر نہیں چھوڑا، یعنی یہ مصارف کسی ہم وغیرہ آپ نے نہیں بنائے، کسی نبی نے بھی نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ مصارف ہے، یہاں زکوٰۃ دینی ہے، قرآن پاک میں فرمایا۔ اسی لیے ان 8 مصارف کے علاوہ ہم کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وہ مصارف کون سے ہیں؟ نمبر 1 فقیر، اور فقیر کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، انٹروڈکشن کیا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ گھر ہو، نہ دولت ہو، نہ کوئی مال ہو، نہ کوئی سونا، نہ چاندی، نہ مال تجارت، تو ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ وہ فقیر نہیں جو در در مانگتا پھرتا ہے، یہ فقیر اور ہے، وہ فقیر اور ہے۔ وہ کی فقیر تو بعض وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے پھر بھی مانگتے رہتے ہیں۔ نمبر 2 مسکین۔ مسکین کون ہے؟ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس گھر تو ہے، تھوڑا بہت کاروبار بھی ہے، بچوں کی روٹی روزی بھی چلتی ہے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہوتے کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے، وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، یعنی وہ مال نصاب تک نہیں پہنچتا تو اس کی کوئی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، کوئی رہ جاتی ہے، مگر فقیر کی طرح نہیں ہے کہ اس کا بالکل ہی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ مسکین ہے۔ تو وہ اس کی یہ بھی مسکین کی تعریف ہے کہ وہ سادہ پوش ہوتا ہے، کسی سے مانگتا نہیں ہے، کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ شرماتا ہے بتاتے، اس لیے مسکین کو زکوٰۃ دینا بہتر ہے۔ نمبر 3 گردن چھڑانا۔ گردن چھڑانا کہتے ہیں غلام کو آزاد کرنے کے لیے، جیسے وہ پہلے دور میں غلام ہوتے تھے نا، غلام خریدے جاتے تھے، تو اس کی رقم دے کر اسے آزاد کروا دینا، اسے کہتے ہیں گردنیں چھڑوانا۔ نمبر 4 مقروض۔ مقروض وہ شخص ہے جو قرض کے نیچے دب گیا، اس نے قرضہ لیا ہوا تو قرض کے نیچے دب گیا، تو قرض واپس کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہے، تو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ اپنا قرضہ اتار لیں، سود ہو جائے۔ نمبر 5 فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں، یہ اس کا معنی بہت وسیع ہے۔ اللہ کی راہ میں وہ شخص جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، مدرسے کے طلبہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ کا مطلب بہت وسیع پیمانے میں پھیلا ہوا ہے، اس میں بہت سے مصارف آتے ہیں جن پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ نمبر 6 مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ مالدار ہے پھر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مگر جب وہ سفر میں ہے اور اب وہ ضرورت مند ہو گیا ہے، وہ لٹ گیا ہے، اس کی جیب کٹ گئی ہے، تو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مگر وہ مسافر جس کے پاس ATM موجود ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی ہیں، تو وہ اس کی مشین بھی مل گئی، انجسر آ گئی ATM والی، تو وہ وہیں سے پیسے نکال سکتا ہے، اسے زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے۔ نمبر 7 عامل۔ عامل وہ ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائے، گاؤں میں یا شہروں میں لوگوں کے پاس حکومت ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اسے عامل کہتے ہیں، تو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی اس کی تنخواہ جو ہوتی ہے ماہوار، اسے وہ تنخواہ اس پیسوں میں سے، زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دی جا سکتی ہے۔ نمبر 8 تلیف قلب۔ تلیف قلب میں وہ لوگ آتے ہیں جن کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ اب ایمان لے آئیں گے، یعنی مسلمان ہو جائیں گے، تو ان کی دل جوئی کے لیے، تسلی دینے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی تاکہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور وہ بھی جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کا بھی حوصلہ بڑھانے کے لیے، ہمت افزائی کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
नोट इसमें ये है ज़कात देने में, ज़कात लेने में नोट ये करना चाहिए कि ज़कात देना ऐसे आदमी को जायज़ नहीं है और ज़कात लेना भी ऐसे आदमी की जायज़ नहीं है जिसके पास ऐसी चीज़ें मौजूद हों जो पूरे साल इस्तेमाल नहीं होती, बेशक वो माल तिजारत ना हो और उनकी कीमत 52.5 तोले चांदी के बराबर हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम।